اب بھائی صاحب آپ کو پہلے تو بہت مبارک، آپ کے قائد نے میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ وہ نظریاتی اگر پہلے نہیں تھے تو آج ہو گئے ہیں، تو پھر آپ پیپلز پارٹی سے کیا التجاج کریں گے کہ وہ جو آپ کے گناہ پرانے گناتی رہتی ہے پیپلز پارٹی، اسے بھی اب ہر بات بھول جانی چاہیے؟ دیکھیں جی، ہم نے پیپلز پارٹی اپنی ظاہر ان کا منشور ہے، ایک بڑی جماعت ہے، وہ اپنی ایک ہسٹری رکھتی ہے، لیکن ہماری ان سے یہ ایک ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ایک COD سائن ہوا تھا، اس پہ ضرور عمل کا ہونا چاہیے تھا۔ اگر کہیں سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے ہماری طرف سے یا ان سے بھی، تو آج وقت آ گیا کہ ہمیں بیٹھ کر اس معاملے کو دوبارہ جو ہے تجدید یاد کریں اور کہیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، ہم نے پاکستان میں لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے، پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی بالادستی جو ہے وہ قائم کرنی ہے، اور کسی صورت میں ہم کوئی اور راستہ اختیار نہیں کریں گے جو جمہوریت اور آئین کے خلاف ہو۔ اور دیکھیں اب یہ سینٹ آف پاکستان کا جس طرح الیکشن ہوا ہے، ایسے اس پہ الیکشن پہ اوپر بھی باتیں ہوئی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ایک الیکشن آنے والا ہے اور ایک نئی جماعت بنے گی، اور ایک نئی جماعت جو ہے، کل میں ایک پروگرام میں تھا امیر میر صاحب کے ساتھ، وہاں بگٹی صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جماعت بنائیں گے اور وزیر اعظم بھی یہاں سے لائیں گے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، ان سب جماعتوں کو اپنے موقف پہ قائم رہنا چاہیے، اور اس ملک کو ہم سارے تاکہ آگے لے جائیں۔ اور آج بھی اس پاکستان میں یہ افواہیں چل رہی ہیں کہ کل کون سا سسٹم ہوگا، کل کون سا طریقہ ہوگا، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو تاکہ یہ ساری چیزیں دم توڑ جائیں اور ہم پاکستان کو آگے لے کے چلیں، اور وہ پاکستان کا جو مقدر اور کتنی نیک خواہشات ہیں عباسی صاحب کی، نفیسہ شاہ صاحبہ، اب بھول جائیں پرانی باتیں، میاں صاحب کی بار بار آپ یاد دلاتے رہتے ہیں، زخموں پہ نمک چھڑکتے رہتے ہیں، اب وہ نظریاتی ہو گئے ہیں، بھول جانا چاہیے پیپلز پارٹی کو پرانے تمام گناہ مسلم لیگ نون کے۔ دیکھیں، نظریاتی تو ہر کوئی، ہر کسی کے نظریے ہوتے ہیں، جماعتی بھی نظریاتی ہے، JUI بھی نظریاتی ہے، پیپلز پارٹی کا ایک لیفٹ ایجنڈا ہے وہ بھی نظریاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کا کون سا نظریہ ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہہ رہے ہیں نا میں وہ گیٹ پہ غلط گیا تھا، میں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ درست ہو گئے۔ مجھے نہیں جی، وہ نظریہ نہیں ہے، وہ نظریہ یہ ہے مجھے کیوں نکالا، مجھے نکالا بھی ایشو نہیں ہے، مجھے کیوں نکالا، دیٹ از دا نظریہ۔ اور جہاں تک نظریہ یہ ہے کہ ووٹ کا تقدس بحال ہو جی، مجھے نہیں پتا کہ ان کو ابھی تکلیف یا درد کیا ہے۔ درد اپنا ہے، جمہوریت ادھر کی ادھر ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ڈیبیٹ ہم کہتے ہیں، ہم نے زیادہ آبزرو کیا، یہ کہتے نہیں، لیکن ایشو اس وقت وہ ماحول نہیں ہے۔ اگر صرف میاں صاحب کو، اگر جوڈیشری نے ان کی اپنی جو سٹیٹمنٹس ہوئی، یا انہوں نے اپنے کاغذات نہیں دیے، یا اپنی ان کی نمبرز نہیں میچ کر رہے تھے، یا ادھر ادھر انہوں نے غلط بیانی کی ہے، اس کی وجہ سے اگر نااہل ہوئے ہیں تو اس میں جمہوریت کیوں خطرے میں ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کا کیا مسئلہ ہے؟ رونا دھونا کس بات کا ہے؟ ڈیموکریسی اس ملک میں ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ سینٹ کے الیکشنز پوسٹپون ہو، اب یہ چاہتے ہیں، اور یقین کریں یہ جو یہ ڈیلیمیٹیشنز پر انہوں نے رونا دھونا شروع کیا ہے، اب الیکشن کمیشن کے ساتھ تنازع انہوں نے کھڑا کر دیا ہے پارلیمنٹ کا، تو آیا دن یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز پوسٹپون ہو، یہی چاہتے تھے کہ ہمارے مطلب ان کو دے تھرائیو۔ میرے خیال سے ان کا نظریہ اب یہ ہے کہ ہم جھگڑا کریں پہلے ججز سے، اسٹیبلشمنٹ سے، اب ECP سے جھگڑا کرنا یہ چاہتے ہیں، اور یہی ان کا مقصد ہے، یہ آپ کا موقف ہے اور نظریہ آپ کے نزدیک صرف وہ یہ ہے مجھے کیوں نکالا، اور بھائی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب ہم یہ نہیں، ہم صرف چاہتے ہیں کہ ووٹ کا احترام ہونا چاہیے، ووٹ کا مینڈیٹ، وہ ووٹ کا تقدس دلانا چاہتے ہیں، ہونا چاہیے، کسی سے کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ آرو الیکشن والے کیوں یہ سوال پوچھ رہے ہیں؟ آرو الیکشن والے تو سوال نہ پوچھیں نا، یہ ووٹ والا۔ اب باتیں پیچھے چلی گئی ہیں، اب ملک کو آگے لے کے بیٹھے، وہ کہتے ہیں بھول جائیں ہونے والے اور اپنے پروگرام لے کے جائیں۔ جی نظامی صاحب ٹوورڈز دا ویری اینڈ یہ نظریے والی بات میاں نواز شریف نے کہہ دیا وہ نظریاتی ہو گئے، تو آپ کی نظر میں ہو گئے نظریاتی؟ اب انہیں احساس ہے کہ جو پہلے پالیسی رہی وہ غلط تھی؟ دیکھیں وہ محمود صاحب خان اچھے سے کی موجودگی میں بات کر رہے تھے، وہ تو ان کا تو ایک مخصوص نظریہ ہے، اور وہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس ماحول سے بھی متاثر ہو گئے تھے۔ باقی یہ بات کہنا کہ ان کو نظریات اسی وقت یاد آتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ قابل تعریف بات ہے کہ کوئی سیاستدان جو ہے برملا کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لغزش ہوئی تھی، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا واک دا ٹاک، وہ بھی ان کو کرنی پڑے گی کہ آیا واقعی کوئی تبدیلی آئی ہے۔ باقی یہ میں اگری نہیں کرتا محترمہ سے، اگر شاہد خاقان عباسی صاحب آج ہی آ کے ملیں چیف جسٹس آف پاکستان کو،
تو یہ کہنا کہ وہ جوڈیشری کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں یا الیکشن کے بارے میں میاں نواز شریف نے آج کہا کہ ایک سیکنڈ کی ڈیلے برداشت نہیں کی جائے گی، میرا نہیں خیال کسی بھی سیاسی جماعت کو مین سٹریم، شیخ رشید کی اور بات ہے، پی ٹی آئی ہو، پی 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 ہو، پی ایم ایل این ہو، کہ وہ الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا ان کا کوئی ایجنڈا ہے یا اس کو انڈرمائن کرنے کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ نہیں، وہ آپ نے کہا نا میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ سینٹ کے انتخابات میں جو آپ نے بھی فرمایا نا، میں ذرا میرا اس معاملے میں ویو یہ ہے کہ ہاں جی تو باقی رہا یہ پچھلے الیکشن جو ہے یہ کہ جی یہ آر اوز کے الیکشن تھے، یہ آئی تھنک پیپلز پارٹی کو یہ تھوڑی سی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے آج جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے اس میں تو انہوں نے سینٹ کا میلہ لوٹ لیا، لیکن جو جنرل الیکشن ہے پنجاب میں جو صورتحال ہے پیپلز پارٹی کی اس کی طرف کوئی اٹ از آلریڈی میرا لگتا ہے کہ ذرا لیٹ ہو گیا معاملہ، کہ پیپلز پارٹی کو کوئی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو میں تو ان کا فالوروں میں 1967 میں نفیسہ شاہ صاحبہ کی انفارمیشن کے لیے جب پیپلز پارٹی فارم ہوئی تھی تو اس کی یوم تاسیس میں موجود تھا ڈاکٹر مبشر کے گھر، تو میں تو اتنا پرانا ان کا کارکن ہوں، لیکن آج وہ پیپلز پارٹی جو پنجاب میں ابھری تھی اور آج کی پیپلز پارٹی میں زمین اسمان۔ اچھا یہ بھائی صاحب جانے سے پہلے آج نظامی صاحب نے اپنے پروگرام میں انشاءاللہ ایک بار پھر ابھرے گی نہیں قیادت جو ہے، ہم امید کر سکتے ہیں ابھرے، لیکن بھائی صاحب جانے سے پہلے یہ نظامی صاحب نے شاید اپنے ہی پروگرام میں آج کہا تقریباً ایک بڑی لاٹ ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کی جو کہ الیکشن کے قریب ٹوٹ جائے گی، مسلم لیگ نون سے علیحدہ ہو جائیں گے، تو کانفیڈنٹ ہے مسلم لیگ نون خاص طور پہ جب نگران حکومت ہوگی تب کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ یہ نظریہ لے تو نہیں ڈوبے گا آپ کو؟ دیکھیں نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں پہلے جب پاناما کا فیصلہ آیا تو لوگ اس وقت بھی باتیں ہو رہی تھی کہ بہت سارے لوگ چلیں گے، پھر بعض یہ کہا کہ جب میاں نواز شریف صاحب اس پارٹی کے صدر نہیں رہیں گے، نظامی صاحب کی ایک اپنی ریسرچ بھی ہے، نظامی صاحب کے رابطے بھی ہیں، ان کی بہت سی پیشن گوئیاں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ اور میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، انہوں نے چاہنا ہے، انہیں پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ عباسی صاحب میری دعا ہے کہ میری یہ تو نظامی صاحب انشاءاللہ آپ دعا کریں گے تو معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، آپ دعا کریں گے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اگر جماعتوں میں سے ہم پیپلز پارٹی کے لیے دعا کر رہے ہیں، نظامی صاحب مسلم لیگ نون کے لیے دعا کر رہے ہیں، معاملہ دعاؤں پہ آ گیا ہے نظامی صاحب بہت نہیں، لیکن لوگ پہلے بھی قائم رہے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ اور آئندہ بھی انشاءاللہ قائم رہے ہیں۔ چلے ہم امید کرتے ہیں الیکشن پہ اپنے وقت پہ، اور نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بھائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، نفیسہ شاہ صاحبہ آپ نے انتظار بھی وقت بھی دیا، بہت شکریہ۔